علی لاریجانی 22 فروری سے پہلے اس نام سے شاید وہی لوگ واقف تھے جن کا ایران سے کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی واسطہ پڑتا تھا، مگر اب کچھ ہی عرصے کے اندر پوری دنیا میں لوگ اس نام سے واقف ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ ایران کے سیکیورٹی چیف تھے۔ علی لاریجانی ایران کی سیاست کا ایک بہت اہم نام تھے اور انہیں ایران کے سب سے انفلوئنشل پالیسی میکرز کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ وہ صرف ایک پولیٹیشین نہیں بلکہ سیکیورٹی، نیوکلیر پالیسی اور ڈپلومیٹک افیئرز میں بھی سینٹرل کردار ادا کرتے تھے۔ انہوں نے ایران کے نیوکلیر پروگرام اور ویسٹ کے ساتھ ریلیشنز کو مینیج کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حال ہی کے دنوں میں جب ایران اور یو ایس اے کے درمیان تناؤ کے باوجود بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی، لاریجانی کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھا جا رہا تھا جو معاملات کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق وہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو سینسٹیو معاملات کو سمجھتے تھے، انہیں آگے بڑھانے کا ہنر رکھتے تھے۔ رپورٹس کے مطابق لاریجانی کو اسرائیل کے ٹارگیٹڈ اسٹرائک میں مار دیا گیا جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھے اور دونوں باپ بیٹا شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ ایران کے لیے صرف ایک سیاسی نقصان نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک لاس بھی تھا۔ ان کی موت سے وہ تمام ممکن ڈپلومیٹک ایفرٹ متاثر ہوئے ہیں جو ریجن میں ٹینشن کم کر سکتے تھے۔ ایران کے لیے معاملہ نیشنل سیکیورٹی اور اسٹیٹ پریسٹیج سے جڑا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ ایران اس پر سخت ریئیکشن دے جس میں ڈپلومیٹک پریشر، ریجنل پراکسی ایکشنز اور ڈائریکٹ وار بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد مڈل ایسٹ میں ٹینشن بڑھنے کا امکان مزید بڑھ گیا ہے۔ علی لاریجانی وہ شخصیت تھے جن کے سر پہ اور ان کو اس بارے میں اطلاع دینے والے پہ امریکہ ایک سپر پاور نے ایک بڑا انعام رکھا اور نیکسٹ ڈے تہران کی سڑکوں پر علی لاریجانی کو چلتے ہوئے دیکھا گیا وداؤٹ اینی سیکیورٹی پروٹیکشن۔ علی لاریجانی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ امریکہ سپر پاور ہو سکتا ہے مگر وہ علی لاریجانی کو نہیں خرید سکتا۔ علی لاریجانی کی موت نے ریجن کے پاور بیلنس پر بھی اثر ڈالا ہے۔ ان کی موجودگی میں جو پالیسی ڈائریکشن پاسبل تھی اب اس میں تبدیلی کا امکان ہے۔ یہ واقعہ مڈل ایسٹ کی سیاست اور سیکیورٹی ڈائنامکس کو آنے والے وقت میں گہرا اثر دے سکتا ہے۔